اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقل و خرد کی اس قدر عرفہ و اعلیٰ صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ جو مسائل دوسروں کے نزدیک پیچیدہ اور لا حل سمجھے جاتے انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسانی سے حل کر دیتے۔ اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایسے اوقات سے پناہ مانگتے جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا اور اس کے حل کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ ہو۔ ایک دفعہ یہودیوں کی ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور وہ حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم اور دانائی کے مقام سے واقف تھے۔ وہ نادان یہ سوچ کر آئے تھے کہ اگر ایسے طریقے سے سوال پوچھیں جس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو علمی بنیاد پر شکست دیں تو اس سے مسلمانوں کو شرمندگی ہوگی اور ہر طرف ہمارا ڈنگا بجے گا۔ اس یہودی جماعت نے یہ بھی منصوبہ بنا لیا کہ ہم نہ صرف آپ سے سوال کریں گے بلکہ ہم اپنے سے سوال کی کتاب یعنی قرآن مجید سے نہیں بلکہ اپنی کتاب تورات سے کریں گے۔ اس جماعت نے من ہی من میں یہ سوچ لیا تھا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری شرائط کے مطابق تورات سے جواب دینے پر راضی بھی ہو جاتے ہیں تو یہی ہماری جیت ہوگی۔ لیکن کیسے؟ ناظرین، یہودیوں کی اس جماعت کا ماننا کچھ یوں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن ہی اترا ہے۔ یہ بات ممکن ہی نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صورت تورات کے سوالوں کا تورات سے ہی دے سکیں۔ یہودیوں کی اس جماعت کا سربراہ جس کا نام راس الجالوت تھا، اس کی زیر قیادت یہ جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تھی۔ راس الجالوت بولا، اے علی، ہم لوگوں نے آپ کے علم کا بہت چرچا سنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر بولے، تو کیا اس بات کی تصدیق کرنے آئے ہو؟ راس الجالوت بولا، ہم آپ سے چند سوالات کریں گے، آپ کو ان سوالوں کا جواب ہماری کتاب تورات سے دینا ہوگا، اور اگر آپ نے سب کے سامنے ہمارے سوالات کے جوابات دیے تو ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے، یعنی علم کے شہر کا دروازہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر جواب دیا، میں فی الحال اس بات سے بالکل غافل ہوں کہ تم لوگ کیا سوالات کرو گے اور تم کیا سوچ کے آئے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں تمہارے سوالات کے جواب بات دینے میں کامیاب ہو گیا تو کیا تم لوگ دین اسلام قبول کرو گے؟ یہودی اس بار پر آمادہ ہو گئے، اگر ان تمام سوالوں کے جواب انہیں تورات سے مل گئے تو وہ یہودی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں گے، اور اس بات کی دلیل ہوگی کہ جن سے آپ نے علم سیکھا ہے وہ یقیناً اللہ کی طرف سے بھیجے گئے سچے نبی ہیں۔ ناظرین، اب تمام معاملات طے پا چکے تھے، پورا مجمع خاموش ہو کر بیٹھ چکا تھا۔ سوالوں کا سلسلہ شروع ہوا اور یہودی عالم راس الجالوت نے مجمع کی جانب دیکھا اور علم کے تکبر سے بھرپور لہجے میں سوال کیا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے؟ یہودی یہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی کتاب میں درج ہے کہ ہر چیز اللہ کے لیے ہے اور اس کے بعد کا جواب حضرت علی کے لیے دینا ناممکن ہوگا۔ مجمع میں بیٹھے تمام افراد سوچ میں ڈوب گئے کہ کائنات میں کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں۔ تب حضرت علی نے بغیر کسی توقف کے فرمایا، تم جاننا چاہتے ہو وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں؟ تو اس کا جواب شرک ہے۔ اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ تمام مجمع یہ سن کر واہ واہ کرنے لگا۔ ناظرین، راس الجالوت نے دوسرا سوال کیا، علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ تعالی موجود نہیں؟ حضرت علی نے اس کو فوراً جواب دیا، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اس پر راس الجالوت بولا، اس کا جواب آپ ہمیں ہماری کتاب سے دیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تمہاری کتاب میں یہی نہیں لکھا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا اور حضرت موسیٰ نے سے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں 7ویں آسمان کے پاس سے ہوں۔ اتنے میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوسرا فرشتہ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں زمین کے 7ویں طبق سے آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرشتے سے پوچھا، 7ویں آسمان میں تمہارے قریب کون تھا؟ فرشتے نے جواب دیا، میرے قریب میرا رب تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے آنے والے دوسرے فرشتے سے پوچھا، تمہارے قریب کون تھا؟ اس نے جواب دیا، میرے قریب میرا رب تھا، اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا یا گہرائیوں کی ہو، اللہ تعالیٰ رب العزت ہر جگہ موجود ہے۔ دوستو، راس الجالوت اب تھوڑا گھبرا گیا، دیکھ کر یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے سوالوں کو جواب اس کی کتاب سے ہی دیے تھے۔
اب اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیسرا سوال پوچھا، اے علی بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ظلم ایک ایسی چیز ہے جو میرے رب کے قریب نہیں۔ اب راس الجالوت نے بے درد پہ شکست کھانے کے بعد اپنے سوالوں کا زاویہ بدل لیا، اور اب اس نے علمی سوال کے بجائے تاریخی اور سائنسی سوالوں کی طرف اپنا رخ موڑ لیا۔ بہت ہی تکبر بھرے انداز میں اس نے پوچھا، اے علی اس چشمے کا نام بتائیے جو زمین میں پہلی مرتبہ جاری ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چھوڑو، پہلے یہ بتاؤں کہ تمہارے دل میں کیا ہے، اور تمہارے دل میں یہ ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے۔ راس الجالوت کے منہ سے بے ساختہ ہاں نکلا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، آج اپنی اصلاح کر لو، کیونکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ نہیں جسے تم لوگ سمجھتے ہو، بلکہ زمین پر بہنے والا وہ چشمہ ہے جس سے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا، اور یہ وہی چشمہ ہے جس سے آب حیات جاری ہوا۔ اس پر راس الجالوت اب مدہوش ہو گیا اور مزید گھبرا گیا۔ اس نے گھبراہٹ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک تاریخی سوال کیا، اے علی بتائیے کہ وہ کون سا پتھر ہے جو آسمان سے پہلی مرتبہ اتارا گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دینے سے پہلے کہا، ایک جملہ، یقیناً تم لوگوں کے ذہنوں میں پہلا پتھر وہ ہے جو بیت المقدس میں نصب ہے، لیکن تم اس بات کو کیوں بھول چکے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کئی پرانا ہے، اور ہجر اسود اسی وقت نصب کیا گیا جب خانہ کعبہ پہلی دفعہ تعمیر ہوا تھا، اور وہی پہلا پتھر ہے جو یہودیوں کے جوابات سن کر ہمت نہ کر سکے کہ انہیں غلط قرار دیں، کیونکہ اب ان کے جوابات انتہائی دلیل کے ساتھ دے رہے تھے اور ان کی اصلاح بھی کرتے جا رہے تھے۔ اس بار جالوت نے ایک ایسی چال چلی کہ اس نے سائنسی سوال پوچھا۔ اس نے پوچھا، بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی توقف کے بولے کہ تم اپنے ماہ اور سال پر غور کرو، تمہیں خود اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ راس الجالوت نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا، اسی طرح گزشتہ رات اگلی رات کے برابر نہیں ہوتی، یہی وہ دو چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں۔ راس الجالوت نے جواب سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور سائنسی سوال کیا، کیا کوئی ایسی زندہ چیز ہے جو کائنات میں سانس لیتی ہے مگر زندہ نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صبح جب نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے، حالانکہ صبح کے پاس نہ روح ہے نہ جان۔ یہ سن کر وہ جلدی بولا، اچھا یہ بتائیے کہ دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی کرنیں ایک دفعہ تو پڑی لیکن دوبارہ اس جگہ کبھی سورج کی کرنیں نہیں پہنچ سکیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں یہ سمندر کی وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزری تھی، اور سمندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ بس اس قافلے کے گزرتے ہی سورج کی کرنیں اس جگہ پر ضرور پڑی تھی، لیکن اس کے بعد سورج کی کرنیں کبھی وہاں نہیں پہنچ سکی۔ ناظرین، جواب پاتے ہی اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر سوال کیا، بتائیے وہ کون سی 2 چیزیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں، اور وہ کون سی 2 چیزیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آسمان و زمین کی طرف دیکھو، یہ تمہیں کبھی غائب نظر نہیں آئیں گی، یہ دونوں ہمیشہ موجود رہتی ہیں، اور موت اور زندگی کو ڈھونڈو، تمہیں ان کے بارے میں کبھی نہیں پتہ چلے گا کہ وہ کہاں سے آئی اور کب آتی جاتی ہیں۔ اگلا سوال راس الجالوت نے کیا کہ اے علی یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو خالق خود اللہ تعالیٰ ہے مگر اس کے بارے میں خود سوال بھی کرتا ہے؟ حضرت علی بولے، موسیٰ علیہ السلام کا عصا، خالق خود اللہ تعالیٰ ہے، اور اس عصے کے بارے میں اس نے خود ہی موسیٰ علیہ السلام سے بھی سوال کیا کہ پوچھا، یہ موسیٰ آپ کے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ پھر اس نے اگلا سوال کیا کہ بیت اللہ کا طواف تو ذی یاد کرتے ہیں، لیکن اس بے جان چیز کا نام بتائیں جس نے بیت اللہ کا طواف کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا توقف بولے کہ کشتی نوح ایک ایسی بے جان چیز ہے جو کہ طوفان نوح کے دوران اسی مقام پر پہنچی جہاں بیت اللہ ہے، تو اس نے بیت اللہ کے ارد گرد 7 چکر لگائے۔ راس الجالوت نے باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی سوال کیے اور تمام کے جواب آپ نے بالکل ٹھیک دیے۔ ایک یہودی بولا کہ حضرت دنیا میں ہر شخص سوچ کے باوجود جواب دیتا ہے، لیکن آپ تو ہر سوال کا جواب بلا توقف دے رہے ہیں۔ حضرت علی نے اس کے بدلے میں ایک یہودی سے سوال کیا، بتاؤ کہ تمہارے کتنی انگلیاں ہیں؟
اس نے فوراً جواب دیا 5۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو نے میرے بھی سوال کا جواب فوراً دیا۔ اس نے یہودی نے کہا علی یہ کیسے بات ہوئی، مجھے معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ مجھے بھی سارے علم ایسے ہی معلوم ہیں جیسے تجھے یہ معلوم ہے کہ تیرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہودی نادان نہیں جانتے تھے کہ اب باب العلم کے پاس کائنات کے رازوں کا علم ہے، لیکن جب انہیں تمام سوالات کے جوابات مل گئے تو راس الجالوت سمیت تمام گروہ نے کلمہ پڑھا اور سب راہ راست یعنی دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے بتایا کہ وَأَنَا مدینۃ العلم وَعَلِيُّ الْبَابُهَا، ترجمہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔